السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39 اور 40 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اجمالی طور پر مختصر انداز میں ان قوموں کا ذکر ہے جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، جن قوموں نے اپنے نبیوں کے خلاف محاذ آرائی کی، نبیوں کے خلاف سازش کیا، نبیوں کے خلاف مورچہ کھولا، نبیوں نے باتوں کو سمجھایا لیکن اس پر ان لوگوں نے کان نہیں دھرا، نبی کو جھوٹا سمجھا اور پھر ان لوگوں کو ہلاک و برباد کیا گیا، تباہ کیا گیا۔ ایسے قوموں کا مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے تاکہ پھر سے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور جو قوم جس نبی کے امت میں سے ہے، خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سے روگردانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے خلاف محاذ آرائی بالکل نہ کرے، کیونکہ ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں خطرناک نہیں ہوا تو آخرت میں بہت ہی برا اور بدتر انجام ہونے والا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کو شروع فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعادم وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ بات تمہارے لیے تم کو ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے۔ رہائش گاہ یعنی ان کے رہنے کی جگہ۔ یہ جو قوم عاد ہے، ان کا جو علاقہ تھا وہ عرب کا بالکل دکنی علاقہ، یعنی عرب کا جو جنوبی علاقہ ہے، ساؤتھ کا جو علاقہ ہے، احقاف، حضرموت اور یمن، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہ قوم عاد بستی تھی۔ اور یہ جو قوم سمود ہے، ان کا جو علاقہ ہے وہ عرب کا شمالی علاقہ، اتری علاقہ۔ اب چونکہ یہ لوگ عرب کے لوگ ہیں تو ان لوگوں کے حالات سے، ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا، اس سے عرب کا بچہ بالکل واقف ہے۔ اور عرب کے لوگ چونکہ ان علاقوں سے گزرتے تھے تو ان لوگوں کی رہائش گاہوں کو، ان لوگوں کے گاؤں کو، بستی کو اور گھروں کو وہ لوگ دیکھتے تھے تو ان لوگوں کو بخوبی اندازہ تھا کہ اس قوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حال کیا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وعادم وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے قوم عاد کو اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے تمہارے لیے واضح ہو چکی ہے۔ دیکھ لو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے کرتوت کو ان کے لیے اچھا بنا کر کے پیش کیا۔ یہاں پر اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجئے، شیطان کی جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ انسان کو جو چیز پسند ہوتا ہے اسی حساب سے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو ابلیس کی جو تلبیس ہوتی ہے وہ علمی انداز میں ہی ہوتی ہے، وہ علمی انداز میں اس کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے اور وہاں سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو آدمی جو عمل کرتا ہے اس عمل کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کسوٹی پر اس کو پرکھنا چاہیے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہم کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، ہم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کسوٹی دیا ہے اور وہ کسوٹی پرکھنے کی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہم جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں، جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے، اس کام کو ہمیں اس کے اوپر جانچنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے نہیں، کیونکہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بھڑکاتا ہے۔
ابھی جتنے بھی بدعاتی اور خرافاتی ہیں ان کو اپنی بدعت بڑی اچھی لگتی ہے. کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہا ہے، اور یہ وہ سمجھ نہیں رہے ہیں بلکہ شیطان نے اس کو پٹی پڑھا دیا ہوا ہے. شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دیا ہوا کہ تو جو کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ان تباہ شدہ قوموں کے بارے میں کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. ان کو لگا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو صراط مستقیم سے روک دیا. کس نے روک دیا؟ شیطان. شیطان اینی ٹائم لگا ہوا ہے آدم کی اولاد کو بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، گمراہی کے راستے پر سرپٹ دوڑا دینے کے لیے شیطان اینی ٹائم لگا ہوا ہے. وہ اسی بات میں ہے، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے. اس کا دوسرا کوئی کام نہیں. اس کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو بہکانا ہے. کون کو کس کو کیسے بہکانا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو کیسے بہکانا ہے، عام آدمی کو کیسے بہکانا ہے، علماء کو کیسے بہکانا ہے، خواتین کو کیسے بہکانا ہے، شوہروں کو کیسے بہکانا ہے. وہ سارے پروگرام میں وہ لگا رہتا ہے. اینی ٹائم لگا رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بتلایا کہ شیطان نے ان کے عمل کو خوشنما بنا کر کے دکھلایا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے ہے. اور اسی لیے ہم نے بتلایا کہ ہم جو اسٹیپ لیتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو اسٹیپ ہے، ہمارا جو قدم ہے، ہمارا جو کام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو یہی کام شیطان نے، ابلیس نے، شیطان نے قوم عاد اور قوم سمود کے ساتھ بھی کیا کہ ان کے کرتوتوں کو اچھا بنا کر کے دکھلایا کہ بہت اچھا تم کام کر رہے ہو، اور ان کو صراط مستقیم سے روک دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، وہ لوگ بڑے ہوشیار لوگ تھے. ایسا نہیں کہ بدھو تھے، بیوقوف تھے، نہیں، بڑے ہوشیار تھے. اپنے وقت کے بڑے ہی سمجھدار، بڑی ہی عقل و فہم والے. یہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، اپنے وقت کی بڑی تہذیب یافتہ قومی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہترین سوچ دیا تھا، بہترین عقل دیا تھا، بہترین طاقت سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کاروبار سے بھی نوازا تھا، مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اور فن کے بھی ماہر تھے. فن کے بھی، یہ جو پتھر کو تراش کر کے، آج جو بڑے بڑے انجینئر کام کرتے ہیں نا، وہ پتھر کو تراش کر کے کیسے اس کے اندر فورٹ بنانا ہے، کیسے اس کے اندر گھر بنانا ہے، کیسے بلڈنگ بنانا ہے، وہ جو ہنر اللہ نے ان لوگوں کو دیا آج کسی انجینئر کے پاس بھی نہیں ہنر. لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو پٹی پڑ گیا دماغ پہ، سوچ پہ، فکر پہ، دل پہ پٹی پڑ گیا ان کے. یہاں پر جو اللہ نے بتایا نا وہ کانوا مستبصرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہوشیار لوگ تھے. ہوشیاری میں ان لوگوں کی کمی نہیں تھی، بہت ہی ہوشیار تھے. لیکن شیطان کی جو ہوشیاری ہوتی ہے اس سے پناہ دینے والا صرف رب العالمین ہے. بس رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی شیطان کی ہوشیاری سے پناہ نہیں دے سکتا. اسی لیے ہم لوگ بار بار کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ شیطان سے ہم لوگ جیت نہیں سکتے ہیں. شیطان کے پنجے سے محفوظ رکھوانے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے، اسی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اور اکثر کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، تو اللہ نے ایک ہی بات جواب میں کہا، کیا؟ جس کو بہکانا ہے بہکا، جو میرا بندہ ہوگا وہ نہیں بہکے گا. کیا مطلب؟ میرا بندہ مطلب جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. تو شیطان کی پناہ میں وہی آ سکتا ہے جو اللہ تبارک، شیطان سے پناہ وہی پا سکتا ہے جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ ان کے کرتوتوں کو اللہ نے اچھا کر کے دکھلایا، لہٰذا شیطان نے ان کے کرتوتوں کو شیطان نے اچھا بنا کر کے دکھلایا، اور شیطان نے ان کو صراط مستقیم سے روک دیا. اور وہ لوگ بڑے ہوشیار لوگ تھے، ہوشیاری میں کوئی کمی نہیں تھی. آگے مزید فرمایا وقارون وفرعون وحامان. قارون، فرعون اور حامان، ان لوگوں کو بھی ہلاک و برباد کیا. کیوں ہلاک و برباد کیا؟ اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیات لے کر کے آئے. فَاسْتَكْبَرُوا، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا. ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں کہ حق بات آ جانے کے بعد حق بات کو رد کر دینا اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنا، اس کو کہتے ہیں تکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن دیا ہے تکبر کی. اگر ہمارے پاس اللہ کی بات آتی ہے، نبی کی بات آتی ہے اور ہم اس کو رد کر دیتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ تکبر ہمارے اندر ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر کے آئے. فاستکبروا، تو ان لوگوں نے
تکبر کیا، فاستکبروا فی الارض، زمین میں تکبر کیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو عقیل سمجھا، کہا کہ یہ موسیٰ ہم کو سمجھائے گا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے جو ہم کو سمجھائے گا موسیٰ۔ فاستکبروا فی الارض، زمین میں ان لوگوں نے تکبر کیا، وما کانوا سابقین، لیکن وہ لوگ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما کانوا سابقین، وہ لوگ ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ مطلب صرف وہی لوگ نہیں، کوئی بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، نہ اپنی تدبیروں سے اللہ کی تدبیر کو مات دے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے تدبیروں سے اللہ کی گرفت سے بچ سکتا ہے، کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کا نام لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے بدلے میں ہر ایک کو ہم نے پکڑا، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم سمود ہو، چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ حامان ہو، چاہے وہ قوم لوط ہو، چاہے وہ قوم شعیب ہو، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کے بدلے میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی۔ پتھروں کی بارش کن کے اوپر ہوئی؟ پتھروں کی بارش سیدنا لوط علیہ السلام کے جو قوم تھی، جس کا ذکر ابھی کل پرسوں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اور اسی طرح سے قوم شعیب، اسی قوم لوط، اور اسی طرح سے قوم عاد کے اوپر عذاب جو آیا تھا وہ 7 دن اور 8 رات، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند اور یخبستہ ہوا بھیجی تھی، اور اس ہوا کے اندر پتھر کے کنکر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے تھے۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، جن لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اس سے مراد یہ قوم لوط اور قوم عاد ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسی قوم بھی گزری ہے جن کو سخت قسم کے چنگاڑ، یعنی بہت ہی سخت آواز سے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ سخت قسم کی آواز سے ہلاک ہونے والی جو قومیں ہیں وہ قوم شعیب ہے اور قوم سمود ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت چنگھاڑ کا عذاب بھیجا جس میں وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور پھر مزید فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ زمین میں کس کو دھسایا؟ قارون کے خدام کو، اس کے پورے امپائر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ غرق کرنے والی قومیں کون کون ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، اور فرعون اور آل فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کے اوپر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ رہتے کہاں ہو؟ اللہ کی دنیا میں، تمہارے بابا کی دنیا نہیں ہے۔ دنیا کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پھر کرنا کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننا ہے۔ جب اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی سزا دے گا۔ ابھی دنیا میں چھوٹی سی جو کوئی کمپنی ہوتی ہے، چھوٹا سا کوئی ادارہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ادارے کے حساب سے کم کرنا پڑتا ہے۔ کم کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کم کرنا پڑتا ہے؟ ابھی چھوٹے سے ادارے کا اتنا معاملہ کرتے ہو، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری دنیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پورا جسم دیا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کام نہیں لے رہا ہے، ہر چیز تم کو اللہ نے عطا کر دیا ہے، اور پھر تم اپنی منمانی کرو گے تو اللہ کہاں چھوڑے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ان کو ان کی اصل ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کو بتانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے ان کو ان کی صحیح رستے کی رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو پھر کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑنے والا ہے؟ تو اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا